جنگ کے دوران دہیا خالی تھا۔ اس پر متواتر اسرائیلی فضائی حملے ہو چکے تھے۔ اب اس کی گلیوں میں زندگی آہستہ آہستہ لوٹ رہی ہے جو ملبے کے ڈھیر سے بگڑ چکی ہیں۔ بہت سی عمارتیں ٹوٹ چکی ہیں لیکن لوگ واپس آ گئے ہیں۔ پھر بھی اسے معمول کی زندگی کہنا مشکل ہے۔ پچھلے مہینے اسرائیلی فورسز نے اس عمارت کو گرا دیا تھا جسے بقول ان کے حزب اللہ کے جنگجو ڈرونز کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہاں سے انخلا کی وارننگ نے قریبی اسکولوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ یہ اسکول دھماکے سے محض چند میٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ طلبہ اور عملہ ابھی بھی صدمے کا شکار ہیں۔ مکمل گھبراہٹ اور افراتفری تھی۔ ہم نے ہر ممکن حد تک صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن وہ سب کریزی تھا۔ ہم نے سوچا کہ سیز فائر کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اسے ہر روز اب بھی جی رہے ہیں۔ اس کے بعد سے یہاں طالب علموں کو مزید بمباری کے امکان کے پیش نظر باقاعدہ انخلا کی مشقیں کرائی جاتی ہیں۔ ایک اور اسکول میں چھوٹے بچے اپنے اسباق کو جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے چاروں طرف تباہی کے اثرات اور ملبے کو صاف کرنے والی مشینری کا مسلسل شور ہے۔ ہیڈ ٹیچر اوپر رہا کرتی تھیں۔ اوپر کی منزل میں اب ان کا فلیٹ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جنگ کے دوران ان کے فلیٹ کے قریب ہونے والے حملوں کے بعد ان تمام دیواروں کو دوبارہ تعمیر کرنا پڑا تھا۔ یہ نفسیاتی جنگ، مسلسل تناؤ معمول کی بات نہیں ہے۔ ہر رات ہم جب سونے جاتے ہیں تو اس سوچ کے ساتھ جاتے ہیں کہ کیا ہم زندہ جاگیں گے؟ دہیا میں ہونے والی تباہی خوفناک ہے۔ میں یہ منظر دیکھتی ہوں اور روتی ہوں۔ یہ افسردہ کرنے والا ہے۔ سڑک پر چلنا، اپنی گاڑی چلانا، یہ سب بس افسردہ کرنے والا ہے۔ اسکول نے جو معمولی مرمت کا کام کیا ہے اس کی ادائیگی اس کے نجی مالکان نے کی ہے۔ حزب اللہ نے ان لوگوں کو کچھ مالی امداد فراہم کی ہے جن کے گھر تباہ ہوئے تھے، لیکن اسکولوں اور دیگر اداروں کو اپنی مدد آپ کرنا پڑی یا غیر ملکی امداد کا انتظار کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، جو اب تک نہیں ملی۔ تعمیر نو سے شاید کچھ ریلیف مل جائے اور شاید کبھی یہ سب کچھ بھلایا بھی جا سکے، لیکن فی الحال ورکرز یہاں صرف ٹکڑے ہی اٹھا رہے ہیں۔